نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم نے نون ساکن اور تنوین کے متعلق بات کرنی ہے۔ نون ساکن اور تنوین کیا ہے یہ جاننا ہے ہم نے۔ نون ساکن اس نون کو کہتے ہیں جس پر سکون ہو، یعنی بغیر حرکت کے ہو، یعنی زبر زیر پیش کے بغیر ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ نون ساکن اور تنوین کے 4 احکام ہیں۔ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ نون ساکن کسے کہتے ہیں اور تنوین کسے کہتے ہیں۔ اب اس کے 4 احکام جو ہے نا وہ ہم نے جاننے ہیں۔ وہ 4 احکام کون سے ہیں؟ وہ ہیں اظہار، ادغام، اقلاب، اخفاء۔ سب سے پہلے جو ہے اظہار کے متعلق ہم نے بات کرنی ہے۔ اظہار کے معنی ہے نون ساکن کو بغیر غنہ کے صاف طور پہ ادا کرنا۔ نون ساکن کو بغیر غنہ کے صاف طور پہ ادا کرنا۔ 6 حروف حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ حلقی کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں۔ تو نون ساکن کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ گیا تو وہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اب اس کی مثالیں، من آمن، من آمن، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ ہے تو یہاں اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد پھر دوسری مثال جو ہے انعمت، نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے عین ہے تو نون ساکن میں غنہ نہیں ہوگا، اظہار ہوگا۔ ہم نماز میں پڑھتے ہیں نا انعمت علیہم، تو یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا۔ اب جو ہے ادغام کے متعلق بات کرنی ہے۔ ادغام کا معنی ہے ملا دینا۔ نون یا تنوین کو اگلے حرف میں ملا دینا، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ نون کو یا تنوین کو اگلے حرف میں ملا دینا۔ حروف 6 ہیں۔ یرملون، یرملون یہ 6 حروف ہیں، یا را میم لام واو نون۔ یرملون یہ مجموعہ ہے، حروف 6 ہیں اور یہ 2 قسم پر ہے۔ ایک ہے ادغام مع الغنہ، یعنی غنے کے ساتھ ادغام کرنا، یا نون میم واو، ان 6 میں سے یا نون میم واو ان میں ادغام مع الغنہ ہوگا۔ اور دوسری قسم جو ہے وہ ادغام بلا غنہ کی ہے۔ ادغام بلا غنہ یعنی غنہ کے بغیر ادغام کرنا۔ ادغام بلا غنہ بغیر ناک کی آواز کے ادغام کرنا، اور وہ 2 حروف ہیں لام اور را۔ آگے ان کی مثالیں جو ہے آپ دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں کہ من ربکم، نون ساکن کے بعد حرف را ہے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا، من ربکم۔ اور لام کی مثال من لدنہ، نون ساکن کے بعد لام ہے تو یہاں ادغام بلا غنہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں ادغام ہوگا۔ حروف یرملون 6 ہیں اور ان 6 میں سے جو 4 ہیں، 4 حروف ہیں، ان 6 میں سے جو 4 حروف ہیں ان میں ادغام مع الغنہ ہے، اور باقی جو 2 ہیں لام را ان میں ادغام بلا غنہ ہے۔ اب ادغام کے متعلق جو ہے نا ہم نے سمجھ لیا کہ ادغام 2 قسم کا تھا، ایک تھا مع الغنہ اور دوسرا تھا بلا غنہ۔ اب اس کے بعد ہم نے اقلاب کو سمجھنا ہے۔ اقلاب کے معنی ہے نون یا تنوین کو میم میں تبدیل کرنا۔ نون یا تنوین کو میم میں تبدیل کرنا۔
اور غنہ کے ساتھ ادا کرنا. حرف جو ہے وہ ایک ہے، حرف با ایک حرف ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے، کون سا حرف؟ با. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اقلاب کرنا ہے، یعنی نون یا تنوین کے آواز کو میم سے بدلنا ہے. جس طرح بھی اس کی مثال جو ہے من بعدی، من بعدی. اب نون ساکن کے بعد حرف با ہے تو یہاں اقلاب ہوگا اور غنہ ہوگا. اقلاب کیا ہے کہ نون کی آواز کو میم سے بدلنا، اس کو اقلاب کہتے ہیں. اس کے بعد پھر اخفا ہے. اخفا کا معنی ہے چھپانا. اس کا جو لغوی معنی بنتا ہے وہ ہے چھپانا. اخفا کے معنی نون یا تنوین کو غنہ کے ساتھ ادا کرنا. غنہ ہوگا لیکن مکمل ظاہر یا مدغم نہیں کرتے، یعنی غنہ تو ہوگا نون ساکن یا تنوین کے بعد. اخفا کے 15 حروف ہیں، جب بھی آ جائیں وہاں غنہ ہوگا لیکن مکمل ظاہر بھی نہیں کریں گے اور اسی طرح مدغم بھی نہیں کرتے. حروف کتنے ہیں؟ 15 ہیں. وہ 15 حروف اس طرح ہوں گے کہ 29 حروف ہیں ٹوٹل، الف سے لے کر یا تک یہ ٹوٹل 29 ہیں، 29 حروف ہیں. ان میں سے آپ نے 14 حروف نکالنے ہیں تو پیچھے 15 رہیں گے، وہ حروف اخفا ہیں. وہ کون سے 14 حروف نکالنے ہیں؟ ان میں سے جو ہے 6 حروف حلقی، 6 حروف یرملون اور اس طرح الف با. یہ 14 نکالیں گے تو باقی 15 رہ جائیں گے، یہ حروف اخفا ہیں. اب ان کی مثالیں جو ہیں اس طرح انتم، نون ساکن کے بعد حرف تا ہے، یا نون ساکن میں اخفا کے ساتھ غنہ ہوگا انتم. اس کے بعد عذاب شدید، یہاں تنوین کی مثال ہے. تنوین کے بعد دو پیش کی تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے شین ہے تو یہاں غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا عذاب شدید. اور اس طرح کے پھر ينفقون، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا ہے تو غنہ اخفا کے ساتھ ہوگا. یہ اخفا کی مثالیں ہو گئیں. اب اس کے بعد پھر ایک نوٹ ہے، یہ آپ نے جو ہے نا اس کو نوٹ کرنا ہے. وہ کیا ہے کہ جب بھی تنوین پہ آپ وقف کریں گے تو اس کو الف سے تبدیل کرنا ہے. یعنی آپ جب وقف کرتے ہیں، وقف میں آخری حرف کو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی کیا کیفیت ہے. زبر زیر پیش ہے تو وقف اور طرح کا ہوگا. 2 زیر 2 پیش ہے تو یہ اور طرح کا ہوگا، اور اگر 2 زبر ہیں یا گولتا ہے تو اور طرح کا وقف ہے. اب عجبن ہے، وقف میں جو ہے نا عجبا پڑھا جائے گا. عجبن ہے، اب یہاں ہم نے وقف کرنا ہے، با کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے ساتھ الف لکھا ہوا ہے. اب تو ہم عجبن پڑھتے ہیں، الف نہیں پڑھا جا رہا. لیکن جب وقف کرتے ہیں تو یہ 2 زبر کی تنوین جو ہے یہ الف سے تبدیل ہو جاتی ہے وقف کی صورت میں. عجبن وقف عجب، عجبا پڑھا جائے گا. اور اگر گولتا ہے یعنی ہا کی شکل میں جو تا ہوتی ہے، جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں حسنتن، تو گولتا جو ہے اس پہ جب آپ وقف کریں تو یہ ہائے ساکنہ سے تبدیل ہوتی ہے، یعنی وہ ہا جو سکون والی ہو، جزم والی ہو. حسنتن وقف حسنہ، حسنہ پڑھا جائے گا. تو حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا. حروف یرملون کتنے ہیں؟ 6 ہیں. اور حروف حلقی جو ہے ان میں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ 6 حروف آئیں گے، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا،
تو ان 6 حروف میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اظہار کرنا ہے. اور حروف یرملون میں کیا ہوگا؟ جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ حروف یرملون 6 حروف آئیں گے، یا را میم لام واو نون، یہ 6 حروف ہیں. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو ان میں کیا ہوگا؟ ادغام ہوگا. ادغام کا مطلب ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، اس کو ادغام کہتے ہیں. اور نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا، یعنی نون یا تنوین کو میم سے بدلنا اور غنہ کرنا. اور اس میں جو ہے نا الف اگر آپ ساتھ شامل کر لیں تو چوتھا حرف بن گئے. اس کے علاوہ باقی 15 حروف رہ جاتے ہیں جو کہ حروف اخفاء ہیں. تو اس طرح آسان طریقہ ہے حروف اخفاء کو سمجھنا کہ 6 حروف حلقی کو نکال دیں، 6 حروف یرملون کو نکال دیں اور الف اور با کو نکال دیں تو 14 جب نکل گئے تو پیچھے 15 رہ جائیں گے. یہ حروف اخفاء ہے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد آئیں گے تو آپ نے غنہ اخفاء کے ساتھ کرنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے 2 زیر کی تنوین اگر آپ پڑھتے ہیں، اس کے ہجے کرتے ہیں، بچوں کو پڑھاتے ہیں، تو آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ بچہ اگر جو ہے اس میں غلطی کرتا ہے تو آپ نے اس کو ٹوکنا ہے اور اس کو صحیح سمجھانا ہے. اس طرح با 2 زیر بین ہے، با 2 زیر بین نہیں پڑھنا، بین غلط ہے، بین پڑھنا ہے. بین جس طرح بھی یہاں جو ہے نا بی آئی ان، بین اس طرح پڑھا جائے گا. اور با 2 پیش بون نہیں پڑھنا، بون اگر پڑھتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ غلط ہے. بن پڑھنا ہے، بی یو این، بن. اور اسی طرح با 2 زبر بن، با کے ساتھ جو ہے نا الف ہے تو با کے ساتھ جو الف ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا. تو کس طرح پڑھا جائے گا؟ با 2 زبر بن پڑھا جائے گا، بن پڑھنا ہے، بی یو این، بن. یہ جو ہے نا ان الفاظ پہ جو ہے نا آپ نے غور کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے معروف پڑھنا ہے، مجہول نہیں پڑھنا. ابھی صرف یہاں آپ نے جو ہے نا یہ جو نام ہیں، القابات ہیں، یہ ذہن میں رکھنے ہیں. تو باقی جو ہے آگے انشاءاللہ اس کے متعلق مزید جو ہے نا وہ تفصیل آئے گی. ہر جو بات یہاں ذکر ہوئی ہے یا اس سے پہلے ذکر ہو گئی ہے، اجمالاً تفصیلاً ذکر نہیں ہوئی، تو انشاءاللہ اگلے اسباق میں وہ تفصیلاً ذکر ہوگی. اور اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ پوری رہنمائی کی کوشش ہوگی کہ صحیح طریقے سے جو ہے نا ہر سبق جو ہے وہ صحیح سمجھ آ جائے. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق نون ساکن اور تنوین کے متعلق. ویسے لائیو کلاس میں جو ہے نا یہ پڑھایا تھا، لیکن یہ کہ واضح جو ہے نا وائٹ بورڈ پہ جو ہے نظر نہیں آ رہا تھا، تو اس لیے میں نے جو ہے نا پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ تاکہ جو ہے واضح طور پہ جو ہے نا ساتھی جو ہے نا اس کو سمجھ لیں، تاکہ جو تجوید کا یہ کورس ہے جو اس سلسلہ شروع کیا ہوا ہے تو صحیح طریقے سے جو ہے نا جو ساتھی سیکھنا چاہتے ہیں تجوید، ایک تو موٹی موٹی باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، ایک وہ ساتھی جو مکمل تجوید سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہماری کوشش جاری ہے. تو وہ ساتھی جو ہے نا خاص کر جو ہے نا اس میں کوشش کریں، جتنے بھی گزشتہ اسباق ہیں ان کو بھی دہرائیں ساتھ. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا تاکہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں، جس طرح قرآن پاک پڑھنے کا حق ہے اس طرح ہم پڑھ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ صحیح قرآن پاک کو سمجھنے اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.